الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے خلق اور تخلیق کے اعتبار سے اس دنیا میں دو طرح کے رشتے قائم کر رکھے ہیں. ایک خالق کا مخلوق سے رشتہ اور ایک مخلوق کا مخلوق سے رشتہ. دو کے بعد کوئی تیسرا رشتہ نہیں ہے. گویا کہ تخلیق کے اعتبار سے یہ دو ہی رشتے دنیا میں پائے جاتے ہیں، یا اس کائنات میں خالق کی ذات ہے یا اس کائنات میں مخلوقات ہیں. جب یہ دو ہی ذاتیں ہیں تو پھر خالق کا مخلوق کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور پھر مخلوق کا اپنی جیسی ایک مخلوق کے ساتھ رشتہ ہے. تو دو کے بعد کوئی تیسرا رشتہ نہیں ہے. ہاں، نوعیتیں بدلتی جاتی ہیں تو رشتے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن نفس تخلیق کے اعتبار سے دو ہی رشتے پائے جاتے ہیں. جو خالق اور مخلوق کا آپس کا رشتہ ہے، اس رشتے کا تقاضا عبادت ہے، اور مخلوق کا مخلوق سے جو رشتہ ہے اس رشتے کا تقاضا خدمت ہے. یعنی مخلوق اپنے خالق کی عبادت کرے. مخلوق جس کو اس خالق نے تخلیق کیا ہے، اس کی اس تخلیق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خالق کے سامنے جھکے، اس کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے اور مخلوق کے منشا کے مطابق زندگی گزارے. مخلوق کا مخلوق کے ساتھ رشتہ خدمت کا ہے کہ ایک مخلوق اپنی جیسی دوسری مخلوق کی خدمت کرے، اپنی ذات سے اس کو نفع پہنچائے، اپنی صفات سے اس کو نفع پہنچائے، اپنے اوقات سے اس کو نفع پہنچائے. گویا کہ زندگی کے کسی بھی پہلو سے ان کو نفع پہنچانا یہ خدمت ہے. اور ظاہر خدمت سے مقصود راحت ہے. اگر آپ کی ذات سے، آپ کے وجود سے آپ جیسی دوسری مخلوق کو راحت پہنچتی ہے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. اگر بظاہر تو آپ فزیکلی اس کے پاؤں دباتے ہوں، اس کے جوتے اٹھاتے ہوں، اس کو کھانا کھلاتے ہوں، لیکن آپ کی ذات سے اس کو راحت نہ پہنچتی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ یہ تمام جتنے آفعال خدمت کے آپ کرتے ہیں اس سے مقصود تو اس کو راحت رسانی ہے، لیکن آپ جب اس کے پاؤں دباتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اس کو کھانا کھلاتے اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کو پانی پلاتے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمی ایسی ضرور ہے آپ میں، کوئی ایسی چیز آپ میں ایسی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
وہ ایک نفاق کی وجہ ہو سکتی ہے کہ بظاہر تو آپ اس کے دوست بن کے کھانا کھلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کے قلب میں اس کے لیے ایک نفاق ہے۔ آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اور اس کی چغلی کھاتے ہیں، اس پر جھوٹ اور تہمت باندھتے ہیں، اور سامنے آ کر اس کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ کی اس فزیکلی خدمت سے اس کو راحت نہیں پہنچے گی بلکہ اس کو تکلیف پہنچے گی، اور وہ اپنے ذہن میں یہ سوچے گا کہ یار یہ آدمی دیکھو کیسا منافق ہے، میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے اور آپ میری یہاں بیٹھ کر پیر دباتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ خدمت کے جتنے افعال اس دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، ان سے جو اصل غرض ہے وہ راحت ہے۔ اگر آپ کی ذات سے اس کو راحت پہنچ رہی ہے، بھلے آپ اس کے قریب نہیں ہیں، آپ کے بوڑھے ماں باپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہیں، لیکن آپ کا وجود یہاں ہے، لیکن آپ کی ذات سے ان کو راحت پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ 24 گھنٹے ان کی خدمت میں ہیں، اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کا جو ثواب مل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں، یہاں سے تحائف بھیج رہے ہیں، ان کی ضروریات کی زندگی کی چیزیں بھیج رہے ہیں، اور اس سے وہ نفع اٹھا رہے ہیں، اس کو راحت پہنچ رہی ہے، باوجود اس کے کہ آپ قریب نہیں ہیں، لیکن آپ سے ان کو چونکہ راحت ہے، لہذا آپ 24 گھنٹے کی خدمت میں لکھے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادت ہے۔ عبادت انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے، مخلوق اپنے خالق کی جب عبادت کرتی ہے، تو اس عبادت کے اندر اگر نفاق ہے کہ اللہ کا سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ کو رکوع بھی کرتا ہے، اور اللہ کا روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کے تمام حکم کو بظاہر پورا بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے، اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عداوت رکھتا ہے، اللہ کے دین سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کے جو ہے وہ ایمان والے انبیاء، ایمان والوں سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کے نبیوں سے عداوت رکھتا ہے، تو یہ چونکہ منافق ہے، تو بظاہر یہ عبادت کرتا ہے، بظاہر کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے یوم آخرت پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ایمان سے راحت نہیں پہنچتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حالانکہ بظاہر عبادت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین ساری عبادتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ نفاق ایک ایسا زہر ہے، اگر یہ نفاق خالق اور مخلوق کے رشتے کے درمیان آ جائے تو اس مخلوق کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے مخلوق کی خدمت کے درمیان میں اگر یہ زہر آ جائے تو پھر مخلوق کی کوئی خدمت کی حیثیت نہیں رہتی۔ تو گویا کہ یہ نفاق ایسا زہر ہے جو عبادت کو بھی فنا کر دیتا ہے اور یہ خدمت کو بھی فنا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر منافقین کا کیا ہے۔ کھلے کافروں کے ذکر کے لیے 2 آیتیں ذکر کی، اور پھر منافقین کے ذکر پر 13 آیتیں ذکر کی، 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر، اور پھر پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا، اور خود ایک مقام پہ فرما دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ کل روز قیامت پہ جہنم کے سب سے نیچو نیچ گڑھے کے اندر نیچے ہوں گے، نیچو نیچ گڑھے میں ہوں گے، یعنی کفار اوپر کے گڑھوں میں ہوں گے، جو کھلے کافر ہیں، جو ظاہر سے بھی اللہ کو نہیں مانتے، باطن سے بھی اللہ کو نہیں مانتے، لیکن منافق ایسے ہیں کہ جو بظاہر تو اللہ کو مانتے ہیں، بظاہر انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، بظاہر ایمان والوں کے ساتھ گھومتے ہیں، لیکن اندر سے وہ منافق ہیں، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کا فریب کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ کم قیمت اور گھٹیا ہے، اس لیے اللہ ان کی سب سے سخت سزا رکھی۔ تو دیکھو یہ 2 رشتے، ان 2 رشتوں کے تقاضے عبادت اور خدمت تھے، اور عبادت خدمت کو فنا اور تباہ کرنے والی چیز نفاق ہے۔ آپ اپنی فزیکل خدمت سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم تو آپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، اگر اس میں نفاق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عبادت کا اعتبار نہیں۔ اور اگر آپ کے اس کلام کے اندر اللہ کے اور مخلوق کے رشتے کے درمیان اگر نفاق نہیں ہے، خلوص ہے، سادگی ہے، سادہ پن ہے، سادہ لوحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھلے وہ بے ہنگم قسم کا کلام کیوں نہ ہو، بے ہنگم قسم کا رشتہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رشتہ زیادہ محبوب ہے۔ چاچہ وہ مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے،
تو راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا، ایک گڈریا بیٹھا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ میاں اگر تو میرے پاس ہوتا میں تیرے بالوں سے جوئیں نکالتا، میں تیرے سر میں تیل لگاتا، میں تیرے سر میں کنگھی پھیرتا، میں تجھے نہلاتا دلاتا۔ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ خلوص سے سادہ لوحی کے ساتھ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سنا تو یہ تو شارع تھے، یہ تو قانون دان ہے شریعت کے، آپ نے ڈانٹا، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے بالا تر ہے؟ اللہ کو کنگھی کی حاجت نہیں، اللہ کو سر میں تیل چسنے کی حاجت نہیں، اللہ کو جو ہے وہ جوئیں کی حاجت نہیں، یہ کیا بات کر؟ خاموش ہو جاؤ۔ وہ ڈر گیا، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر نے یہ اتنی بڑی بات، گھبرا گیا اور روتا پھر رہا ہے کہ اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی سی باتیں کر دی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جب تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ آج ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے اس لیے کہ تو نے ہمارے اتنے ایک پیارے بندے کو ناراض کر دیا۔ اے رب ذوالجلال، کون بندہ؟ کہا کہ وہ جو میرے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ اللہ میاں اگر تو میرے سامنے ہو میں کنگھی کروں گا، میں تیل لگاؤں گا، میں جوئیں نکالوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ذوالجلال وہ تو آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا اور وہ بات آپ کی شان سے کے بالکل خلاف، آپ ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے، اس لیے میں نے ڈانٹا۔ کہا کہ نہیں، وہ جس سادگی اور محبت سے مجھ سے باتیں کر رہا تھا اس کے دل میں میرا پیار ہی پیار تھا، باقی علمی سطح اس کی شعور کی جتنی تھی اس کے مطابق مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا، تو نے اس کو منع کر دیا۔ جا اس کو پہلے کہے کہ وہی باتیں دوبارہ شروع کرے، پھر میں تجھ سے کلام کروں گا۔ دیکھو نفاق عبادت کا کیا حشر کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صف اول میں منافقین نماز پڑھتے تھے، پہلی صف میں کھڑے، سب چیزوں میں آگے بڑھ چڑھ کے عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جہنم کے نیچوں نیچ گڑھے میں ہوں گے۔ اور یہاں یہ شخص اللہ کے بارے میں کیا نظریہ قائم کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے ڈانٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ناراض ہو گیا کہ پہلے اس کو راضی کر پھر بات کروں۔ دیکھو یہ دل کی سادگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی جو ہے وہ محبوب ہے دل کی سادگی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب وہ آخر ایک جگہ ملا تو بیٹھا رو رہا تھا، غمزدہ۔ کہا کہ بھائی تیری وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ڈانٹ دیا، بھائی جس طرح پہلے تو اللہ کے سے باتیں کر رہا تھا اسی طرح پھر باتیں شروع کر دے ورنہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی۔ اس پر اس چرواہے نے، اس گڈریے نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے پیغمبر، تو بے شک میں وہ باتیں کر رہا تھا، مجھے اس وقت شعور اور معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں تھی، لیکن آپ نے مجھے ڈانٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ معرفت عطا کر دی اپنے ذات و صفات کی، مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ اس لیے اب میری توبہ کہ میں وہ باتیں اللہ کے بارے میں دہراؤں، اس لیے کہ آپ کی صحبت اور آپ کی تعلیم سے مجھے اللہ نے وہ معرفت حقیقی عطا کر دی ہے، اب میں نہیں کر رہا۔ دیکھو پیغمبر کی صحبت چند لمحے کی اور دو جملے ڈانٹنے کے اس کو کہاں سے کہاں گڈیرے کو پہنچا دیا، معرفت الہی حاصل ہو گئی۔ اس لیے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک کی صحبت نیک بناتی ہے اور بد کی صحبت بد بناتی ہے۔ صحبت اولیاء بڑی چیز ہے۔ اس سے تو ایک روایت میں آتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں چند لمحے، ایک گھڑی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اس لیے کہ 1000 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کبر پیدا ہو جائے، آپ میں عجب پیدا ہو جائے، آپ میں بڑائی پیدا ہو جائے، اور ساری کی ساری وہ نماز جو آپ کو ہدایت کی منزلیں پار کروانے والی تھی وہ ساری کی ساری نماز آپ کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ اور کسی اللہ والے کی صحبت میں چند لمحے آپ نے بیٹھے، ایسا علم کا ایک نقطہ آپ نے حاصل کر لیا کہ جس سے آپ کو حقیقت کی نگاہ مل گئی، آپ کی کامیابی کا راستہ کھل گیا۔ اس لیے نیکوں کی صحبت نیک بناتی۔ تبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک صحبت کی مثال عطر فروش کی دکان سے دی ہے کہ عطر فروش کی دکان ایسے جیسے نیک آدمی کی صحبت کہ اگر آپ عطر فروش کی دکان میں جا کر عطر نہ بھی خریدیں تو کم از کم خوشبو تو آپ کو پہنچے گی، خوشبو کا لطف تو آپ نے لیا۔
اور بری صحبت کی مثال آپ نے جب وہ لوہار کی بھٹی کی لی ہے کہ لوہار کی بھٹی پہ آپ جائیں، بھلے آپ کو کچھ چنگاری نہ لگے، کوئی آگ کا جو ہے وہ شعلہ آپ کو نہ لگے، لیکن وہاں کی تپش اور گرمی تو آپ کو پہنچے گی۔ تو برے کی صحبت میں بیٹھنے سے برائی کسی نہ کسی درجے میں آپ کے اندر سرایت کرے گی، اور نیک کی صحبت میں بیٹھنے سے کسی نہ کسی درجے میں نیک کی وہ مہک اور خوشبو آپ کے اندر ضرور داخل ہوگی۔ آج نہیں، کل نہیں، جب کثافت اترے گی تو وہ صحبت یاد آئے گی، وہ لمحے یاد آئیں گے کہ ہاں یار فلاں اللہ والے کے پاس جب ہم بیٹھے تھے تو اس وقت کیفیت کیا تھی، اس وقت حالت کیا تھی، کیا لطف تھا اس صحبت کا۔ اور بری صحبت میں انسان جب بیٹھتا ہے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ ادراک کرتا ہے، اس کی نگاہ نے کچھ سیکھا، کان نے کچھ سیکھا، اس کے دل دماغ نے اور فکری قوت نے کچھ سیکھ لیا۔ وہ بھلے ابھی عمل نہیں، لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر وہ چیز گھومتی ہے، کبھی نہ کبھی شیطان و نفس اس کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو دیکھیے، نفاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو عبادت اور خدمت کو فنا کر دیتی ہے، اور خلوص اور اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا پسندیدہ کہ حالانکہ اللہ اور اللہ کی اس مخلوق کا رشتہ بے ہنگم ہے، لیکن چونکہ خلوص وہاں داخل ہے، اخلاص کے ساتھ ایک بات اور پیار کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قدر ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، کھلے کافروں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اتنی بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کر دی، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی، حالانکہ وہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ رشتے کی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جی ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی جو ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان لائے، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی نفی کرنے نہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ تو بظاہر ایمان لا رہے ہیں۔ وہی بات جو میں نے کہی کہ نفاق، چونکہ ان کے قلب کے اندر نفاق ہے، اس نفاق کی وجہ سے ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے احوال، ان کے جو ہے ان کے اعمال کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال و احوال کو ان کے منہ پر مار دیتے ہیں، ان کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا آمنا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، یہ کہا۔ تو اللہ نے جب نفی کی، یا آپ اپنے کلام میں جب ایسے شخص کی نفی کرتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، تم ایمان نہیں لائے۔ مثلا ایک شخص کہتا جی میں آیا تھا، آپ کہتے نہیں تم نہیں آئے تھے، تو ماضی کا صیغہ استعمال کرتا، آپ نفی بھی ماضی کے صیغے سے کرتے ہیں، نہیں تم نہیں آئے تھے۔ جی میں نے آپ کو کال کی تھی، نہیں جھوٹ بولتے، تم نے کال نہیں کی تھی، یہ کہتے ہو نا۔ تو یہاں پر اسلوب کلام کا تقاضا یہ بنتا کہ جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے آخرت پر، تو اللہ کو نفی یوں کرنی چاہیے تھی کہ تم ایمان نہیں لائے، تم اللہ پر ایمان نہیں لائے، تم آخرت پر ایمان نہیں لائے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا وما ہم بمؤمنین، تم ایمان والے نہیں ہو، تم ایمان والے نہیں ہو۔ تو آخر نفی کرنے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلوب کیوں بدل دیا؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اگر ماضی کے ساتھ نفی کرتے کہ تم جو ہے ایمان نہیں لائے اللہ پر، ایمان نہیں لائے آخرت پر، تو یہ ماضی کا ان کا حال ظاہر ہوتا، اس وقت کا حال ظاہر نہ ہوتا۔ ہو سکتا اب لے آئے ہو سکتا اب لے آئے، تو یہ ابھی کا حال اور مستقبل کا حال ظاہر نہیں ہو رہا، ماضی کہا ماضی میں نہیں لائے، ہو سکتا اب لے آئے ہو، تو ابھی کی جو حالت ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عنوان اختیار کیا وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی ایمان والے نہیں ہیں کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نفس ایمان ہی کی نفی کر دی کہ سرے سے ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ پر ایمان تو دور کی بات ہے، جو نفس ایمان جو ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی خالی ہیں، اس ایمان سے بھی جب وہ عاری ہیں، لہٰذا یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر آخر پر کیا ایمان لائیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وما ہم بمؤمنین کہہ کر مومنین پر با کو ذکر کر کے بتا دیا کہ ان کے پاس نفس ایمان ہی نہیں ہے، نفس ایمان ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب وہ فاعل ہونے کی نفی کر دی جائے تو نفس فعل سرے سے ختم ہو جاتا ہے، نفس فعل سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے کہ جی فلاں شخص کھیلا نہیں،
فلاں شخص کھیلا نہیں، تو اس کا مطلب صرف اس کے کھیلنے کی ماضی کے اندر نفی کر دی کہ نہیں کھیلا، ہو سکتا اب کھیلے گا، آگے کھیلے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہ فلاں آدمی کھلاڑی ہی نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نفس کھیل ہی اس کے پاس نہیں ہے، وہ کسی بھی گیم کا کھلاڑی نہیں ہے؟ کہا جی کھلاڑی ہی نہیں ہے، تو اس کے فائر ہونے کی جب نفی کر دی تو نفس کھیل ہی کی نفی ہو گئی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ ماؤں بھی وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، مطلب ہے کہ نفس ایمان ہی ان کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان کیا لائیں گے، وہاں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اتنے زوردار الفاظ میں اللہ نے نفی کی۔ اور پھر اگر یہ کہہ دیتے کہ ما آمنو، وہ ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے دو چیزیں ذکر کی تھیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، تو نفی بھی دو ہی چیزوں کی ہوتی نا، کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، آخرت پر ایمان نہیں لائے، تو باقی جتنے اجزاء ایمان کی اس کی نفی نہیں ہوتی۔ تو رسول پر ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن پر ایمان لائے، اس کا مطلب ہوا، معجزات پر ایمان لائے، اس کا یہ مطلب ہوا۔ تو حالانکہ وہ تو ان پر بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے وما ہم بمؤمنین کہا، تاکہ ایمان کے نفس ایمان کی جب نفی ہوگی تو اللہ پر ایمان کی نفی، آخرت پر ایمان کی نفی، رسول پر ایمان کی، معجزات کی نفی، گویا کہ نفس ایمان کی نفی ہو کر ایمانیات کے جتنے بھی افراد تھے سب کی نفی ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے وما ہم بمؤمنین فرمایا۔ اور تیسرا جواب میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ چونکہ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا آمنا باللہ و برسولہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر، رسول کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ اصل جھگڑا تو رسول کے ایمان کا تھا، کیونکہ اللہ پر تو منافقین ایمان رکھتے تھے، اللہ کو تو مشرکین بھی بڑا مانتے تھے، جھگڑا تو یہ تھا کہ محمد کو نہیں مانتے ہیں، 360 بتوں کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، اور بڑا معبود حق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تبھی تو مشرک کہتے ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ غیر کو بھی شریک کرتے ہیں، تبھی تو ان کو مشرک کہتے ہیں۔ تو اللہ پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن اصل جھگڑا تھا رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں تو اللہ پر ایمان بھی مکمل ہو جائے اور آخرت پر ایمان بھی مکمل ہو جائے، کیونکہ آپ کی ذات ایک ایسی ایمانیات کا مجموعہ لے کے آئی کہ آپ کی ذات پر اگر ایمان لے آیا تو ایمانیات کے سارے شعبے پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ جو ہے یہ ماننے میں پہلے ہے، ماننے میں پہلے ہے، یہ ماننے میں پہلے ہے، اور لا الہ الا اللہ بولنے میں پہلے ہے۔ چنانچہ اگر لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے وہ اگر محمد کو رسول نہیں مانتا، محمد کو رسول اگر نہیں مانتا تو اس کے لا الہ الا اللہ کے اعتبار نہیں ہے۔ لہذا پہلے وہ محمد کو رسول مانے گا، اس کے بعد جب لا الہ الا اللہ کہے گا اب اس کا یہ لا الہ الا اللہ قابل قبول ہے۔ لہٰذا محمد رسول اللہ کا یہ عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے، لیکن محمد رسول اللہ ماننے میں پہلے۔ اور مشرکین مکہ محمد کو رسول نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کے لا الہ الا اللہ کے اعتبار نہیں۔ اسی طریقے منافقین نے یہاں کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، درمیان میں نبی کو ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے الفاظ میں بھی نفاق کیا اور اعتقاد میں بھی نفاق کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے محبوب پر ایمان نہیں لایا وما ہم بمؤمنون، وہ حقیقت میں ایمان والے ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پر نفی کر دی وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو اس پر کلام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہر طرح کے اعتقادی نفاق اور عملی نفاق سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔